سپریم کورٹ میں خلا کے وقت خاتون کو نصف حق مہر واپس کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سابق سربراہ شعبہ تحقیق اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر انعام اللہ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ ایڈوکیٹ بابر اعوان بھی عدالتی معاون مقرر۔ بابر اعوان نے کہا کہ ڈاکٹر خالد مسعود کو بینچ میں دیکھ کر اچھا لگا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا باقی ججز کو دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ اسی حوالے سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان سے۔ جی کامران، اس سماعت کا تفصیلی احوال بتائیے گا۔ جی دیکھیے، یہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں یہ معاملہ لگا ہے، جس میں خاتون جو ہے، کوئی بھی خاتون شادی شدہ، وہ جب خلا لیتی ہے تو اس کو حق مہر جو ہے وہ پورا ملے گا، یا اس کو آدھا حق مہر واپس کرنا ہوگا، یا اس پورے حق مہر سے اسے دستبردار ہونا ہوگا۔ اس نقطے پر اس شرعی نقطے پر یہ کیس جو تھا یہ سپریم کورٹ میں آیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ رائے مانگی گئی ہے۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ علماء سے رائے لے کر عدالت کو جمع کرائیں۔ اس حوالے سے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب نے ایک قانون بنایا تھا، حکومت پنجاب نے، جس میں یہ کہا گیا کہ عورت اگر خلا لے تو مہر کا 50% حصہ جو ہے وہ اسے واپس کرنا ہوگا، جبکہ وفاقی شرعی عدالت نے پنجاب کا یہ قانون جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کئی خواتین جو ہیں وہ اس میں اس قانون کی وجہ سے، یا اس حق مہر جو ہے اس کی ادائیگی کی وجہ سے وہ استحصال کا شکار ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلا لیں تاکہ مرد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس کی ادائیگی جو ہے حق مہر کی نہ کرنی پڑے۔ تو اس لیے اس شرعی نقطے پر یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے، اور اب علماء اکرام کی رائے جو ہے وہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کی سماعت جو ہے اب وہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد دوبارہ ہوگی۔ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی۔ بہت شکریہ کامران خان۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی آبی وسائل کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین کمیٹی جام سیف اللہ خان نے کہا کہ ملک میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری کی گئی۔ وزارت آبی وسائل نے بتایا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہونے کے باعث بھارت کی طرف سے فلڈ کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا جا رہا۔ جہلوں میں ابھی پانی کم ہے۔ چناب میں بارشوں کی وجہ سے ہائی فلڈ ہے۔ ڈیٹیلز جان لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، کمیٹی کو بتایا گیا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ بھارت نے معطل کیا ہوا ہے، جس کے بعد بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ ایسٹرن ریورز کا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہا، اور جو فلڈ کمیشن ہے وہ اپنے ذرائع سے جو ہے معلومات حاصل کر رہا ہے۔ فی الحال ملک میں جو ہے چناب میں ہائی فلڈ ہے، جبکہ سندھ میں لو فلڈ ہے، اور جو پچھلے سال سیلاب سے نقصانات ہوئے تھے ان ساروں کی جو ہے ریکنسٹرکشن کر دی گئی ہے، اور این ڈی ایم اے نے یہ بتایا کہ اگر سیلاب آتا ہے تو اس کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پورا مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ فعال ہے اس ٹائم، اور فی الحال جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ فی الحال ملک میں جو ہے کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ عامر سیال۔ سابق حکومت کے دور میں من پسند ڈاکٹرز کی غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے پبلک سروس کمیشن سے اجازت بھی نہیں لی گئی۔ بھرتی کیے گئے ڈاکٹرز کو 108 ملین روپے ادا کیے گئے۔ مدت ملازمت میں توسیع بھی کی گئی۔ 2020-21 کی آڈٹ رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق حکومت کا دور میں من پسند ڈاکٹرز کی غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے پبلک سروس کمیشن سے اجازت بھی نہیں لی گئی، اور بھرتی کیے گئے ڈاکٹرز کو 108 ملین روپے ادا کیے گئے ہیں۔ مدت ملازمت میں توسیع بھی کی گئی ہے، جبکہ 2020-21 کی آڈٹ رپورٹ میں یہ اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔